بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے مسائل ہم سماعت فرما رہے تھے۔ اس میں یہ مسئلہ ہم نے سنا کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، چونکہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 204 اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ 905 نمبر روایت مسلم ہے، اور 904 نمبر روایت ہے، اس میں آپ علیہ السلام فرماتے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک سننا ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے، چاہے وہ سورہ فاتحہ چاہے وہ کوئی سورت ہو، اور اس کے آخر میں آمین کہنا سنت ہے۔ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آمین، انفرادی طور پر پڑھ رہے ہوں یا نماز کے ساتھ۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے جو اختلافی مسئلہ ہے کہ آمین اونچی کہنی ہے کہ آپ نے دھیمے الفاظ میں کہنی ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بخاری مسلم پر عمل کرتے ہیں لیکن ان کا عمل ہوتا نہیں ہے، دکھاوے کے لیے، ٹھیک ہے، صرف دوسروں پر دھونس جمانے کے لیے۔ جس طرح ایک آدمی نے کہا کہ جناب میری یہ تحقیق ہے اور مجھ سے پہلے کسی کی تحقیق نہیں ہے، میری تحقیق یہ ہے جو زیبرا ہے یہ حلال ہے، زیبرا جو یہ کیا ہے؟ حلال ہے، تو میرے سے پہلے کسی کی تحقیق نہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے محققین نے تحقیق کی، کئی سال پہلے تحقیق کر گئے ہیں کہ جناب زیبرا کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ تو اسی طرح بڑھا چڑھا کر جو پیش کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہماری نماز بخاری مسلم سے ہے، تو بخاری مسلم میں جتنی بھی روایات ہیں اس میں یہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب امام آمین کہے، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور تم کیا کہو؟ آمین، تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین کی جب موافقت ہو جائے اللہ تمہاری بخشش فرمائے گا۔ تو تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین میں موافقت کیسے ہوگی کہ تم نے بھی آمین کہی اور فرشتوں نے بھی کیا کہی؟ آمین کہی۔ اور فرشتوں کی آمین کیا ہے؟ ہم نہیں سن سکتے، یعنی اتنی آمین ہے کہ وہ خود سن سکتے ہیں تو ہم نہیں سن سکتے، تو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری موافقت کیا ہوگی کہ ہم بھی اتنی آواز میں آمین کہیں کہ ہم خود سن سکیں۔ اور یہ تقریباً 8 روایات ہیں، اور امام نووی نے باب باندھا ہے باب تسمیع و تحمید و تامین، کہ تسمیع، حمد اور آمین کہنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام آمین کہے تم بھی کیا کہو؟ آمین کہو، اور اگر امام کی آمین کے ساتھ تمہاری آمین مل جاتی ہے تمہاری اللہ بخشش فرمائے گا۔ 8 روایات ہیں، اور بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی کہ امام آمین کہے تم نے بھی کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور روایت ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ ہاں جی، جب امام کہے گا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آمین، اتنی آواز میں کہ آپ خود سن سکیں، آمین کہنا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ جب تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین میں موافقت ہو جائے اللہ تمہاری کیا کرے گا؟ بخشش فرمائے گا، رل جائے، یعنی کہ تم نے بھی آمین کہا اور انہوں نے بھی کیا کہا ہے؟ آمین کہا ہے۔ ان کی آمین بھی دھیمی ہے اور تمہاری آمین بھی کیا ہونی چاہیے؟ دھیمی ہونی چاہیے، تو اس کا اجر کیا ہے کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے گا۔ اس کی تائید میں ایک اور روایت ہے کہ آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین مل جائے اس کا اجر ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا، اور تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور جب وہ سجدہ کرے تم بھی کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ اور اگر تمہارا یہ عمل فرشتوں کے عمل سے موافقت پا جائے تو اللہ تمہاری بخشش فرمائے گا۔ اب امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، اونچی آواز سے کہتے ہیں، اونچی آواز سے تو نہیں کہتے نا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ حدیث ہے 934 مسلم میں، امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا، تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، تم کیا کہو؟ اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ مختلف
الفاظ آئے ہیں ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، تینوں میں سے آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب یہ بندہ کہے فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ، جب زمین والوں کی وَقَوْلُ أَهْلِ السَّمَاءِ، اور آسمان والوں کی موافقت ہو جائے، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، اللہ اس سے پہلے جتنے گناہ بخش دے گا۔ یعنی فرشتے بھی کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اور تم بھی کیا کہتے ہو ربنا لک الحمد، فرشتے آسمان میں اور تم زمین میں، آسمان اور زمین والوں کی جب موافقت ہو جاتی ہے اللہ تمہارے گناہ پہلے بخش دیتا ہے۔ اور فرشتے جو ربنا لک الحمد کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ آہستہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد آہستہ، ہم بھی آہستہ ہی کہتے ہیں نا۔ تو وہاں بھی ایسا ہی ہے کہ فرشتے آمین آہستہ کہتے ہیں، تو ہمیں بھی آمین کیا کہنی ہے؟ آہستہ کہنی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، مسلم میں 8 روایتیں، بخاری میں روایت ہیں، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے فامنوا، تم بھی کیا کہو؟ آمین۔ فإنه من آمین، آمین کا معنی اللہ قبول فرما، ایسے ہی ہے، اس دعا کو جتنا تسی پڑھا یعنی ایسے ہی، ہاں ایسے ہی۔ جب فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکۃ، جب تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین کی موافقت ہو جائے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، جتنے بھی پہلے گناہ ہو چکے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی